رحمت کا خزینہ دے، سیلاب معاصی میں طاعت کا سفینہ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ درس تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم نے سورہ بقرہ کی 16 آیات تک، آیت نمبر 16 یہاں تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج انشاءاللہ اس سے آگے اس وقت میں جہاں تک ممکن ہو سکا انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ مجھے اس بات کا احساس اور خیال آتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ہفتے میں ایک دن ہونے کی وجہ سے تفسیر شاید ہو سکتا ہے کہ تسلسل برقرار رکھنا تھوڑا مشکل ہوتا، لیکن انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم اس کو آگے چل کر تھوڑا بڑھا بھی سکتے ہیں۔ خاص طور پہ رمضان المبارک میں تو گزشتہ سال بھی ایسا ہوا تھا کہ تقریباً روز ہی، بلکہ دن میں 2 دفعہ یہ ہوتا تھا، درس ہوتا تھا، اور وہ روزانہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ایک خاص تسلسل آپ کا اس میں برقرار رہتا ہے اور آپ کے لیے اس میں ایک آسانی ہوتی ہے۔ اس پر ہم انشاءاللہ رمضان شریف قریب آ گیا ہے، شعبان کے 15 دن گزر چکے ہیں، آج 15 شعبان تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ رمضان شریف میں بمشکل 2 ہفتے باقی ہیں۔ ہمیں رمضان شریف کے حوالے سے بھی کچھ پروگرام کرنے ہیں انشاءاللہ، اور اس میں بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ رمضان المبارک کو کیسے گزارا جائے۔ سچی بات یہ ہے، ہمیں اس بات کو ماننا اور تسلیم کرنا چاہیے کہ رمضان شریف ہم کے قیمتی ترین اوقات ہم سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ مہینہ جس طرح کی بندگی اور عبادت اور جن نیکیوں کا ہم سے تقاضا کرتا ہے وہ ہم سے نہیں ہو پاتا۔ نہ ہو سکنے کی وجوہات ہیں، اور کیا کیا وجوہات ہیں، ہم سے کیوں رمضان شریف پورا وصول نہیں ہوتا، ہمیں رمضان کے مکمل فوائد کیوں نہیں ملتے، رمضان المبارک کے بعد جیسی زندگی ہونی چاہیے، جو بدلی ہوئی زندگی ہونی چاہیے، جو رمضان کے مقاصد میں سے وہ ہمیں کیوں نہیں حاصل ہوتا۔ تو یہ ساری ایسی چیزیں جس پر یقیناً ہمیں رمضان سے پہلے گفتگو کرنی چاہیے، اور ایک بڑی بھرپور تیاری کے ساتھ، اور ایک بڑے مضبوط عزم کے ساتھ، اور ایک پورے حوصلے کے ساتھ، اور بڑی اونچی نیتوں کے ساتھ ہمیں رمضان کا استقبال کرنا چاہیے، اور اس کے ایک ایک لمحے کو استعمال کرنا چاہیے، ایک ایک گھڑی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس کی راتوں کی اپنی اہمیت ہے، دن کی اپنی اہمیت ہے۔ یہ پورا مہینہ ہمیں ہماری زندگی اثر نو ایک نئے سانچے میں ڈھال سکتا ہے۔ اس قدر اللہ جل شانہ اس کو طاقتور، اتنا پاورفل ایک چیز بنائی ہے، ہم اسے فائدہ نہیں اٹھاتے، ہم سے گزر جاتا ہے۔ اور کیسے گزر جاتا ہے؟ سونے میں گزر جاتا ہے، اور راتوں کے اوقات جو ہے وہ کھانے پینے اور سحریوں اور افطاریوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے مہینہ دیا گیا تھا اس مقصد میں پیش رفت نہیں ہو پاتی۔ اسی لیے دیکھیں رمضان کے بعد رمضان آتا ہے، ہماری زندگی پر اثر نہیں پڑتا اس کا۔ رمضان مکمل زندگی تبدیل ہو جانی چاہیے اگر رمضان کو ویسے گزار لیا جائے جیسے گزارنا چاہیے۔ اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی آگے۔ آج کی آیتوں کی میں تلاوت کر لیتا ہوں تاکہ پھر ہم آج کے سبق کی طرف چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم
ان اللہ علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، آیت کے ترجمے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ یہاں دو تمثیلیں یا دو مثالیں بیان کی جائیں گی۔ پہلی مثال، اچھا اس سے پہلے ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ یہ منافقین کے کہہ لیں، اور یہ منافق زیادہ یہودی پس منظر سے آئے تھے، ان کے دو قسم کے طبقات تھے، یا یوں کہہ لیں کہ دو قسم کے گروپس تھے، اور دو قسم کے ان کے رویے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جو اپنے کفر پر دل میں جو منافق تو وہی ہوتا ہے نا، اپیرنٹلی ظاہراً تو وہ مسلمان ہوتا ہے لیکن اندر سے کافر ہوتا ہے، تو اس نے اندر اپنے اس کا نفاق پکا ہے، اس کا اسلام لانے کا کوئی ارادہ ہی نہیں، اور نہ اس نے اسلام کو ایک مذہب برحق سمجھا ہے، بس اپنی کچھ اس کے پیش نظر کچھ مفادات ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے۔ ایک منافق وہ تھا کہ جس کا دل کبھی کبھی اسلام کی طرف مائل ہو جاتا تھا، اس کو اسلام کی حقانیت سمجھ میں آنے لگ جاتی تھی، اسلام کو مذہب برحق سمجھنے لگتا تھا، لیکن جب وہ کوئی مصائب دیکھتا تھا، کوئی مشکلات دیکھتا تھا، کوئی مجاہدات دیکھتا تھا، تو پھر پلٹ جاتا تھا، اور پھر اپنا اسلام کا جو اس کے دل جو تھوڑا بہت ذہن بنا ہے اور جو تھوڑا بہت اس کا دل اس کی طرف گیا ہے، وہ دوبارہ اس سے پیچھے ہٹ جایا کرتا تھا۔ ان دونوں کافروں کی مثال، ان دونوں منافقوں کی مثال اللہ جل شانہ نے کیسے بیان کی ہے، یہ ان تمثیلوں کا ذکر ہے۔ یہاں پر میں آپ کو اس کا ترجمہ پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے، الذی اس شخص کی سی ہے جس نے استوقد نارا، جس نے آگ جلائی۔ استوقدہ کہتے ہیں جلانے کو، اور نارن کہتے ہیں آگ کو۔ فلما اضاءت، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا، اضاءت کہتے ہیں روشن کرنے کو، ما حولہ، اس کے ارد گرد، ماحول کا لفظ اسی سے نکلا ہے، ما حولہ، اس کے چاروں طرف، اس کے ارد گرد کو، اسی سے ہمارے اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں ماحول، یعنی انسان کے چاروں طرف جو فضا ہوتی ہے۔ تو جب اس آگ نے روشن کر دیا اس کے ارد گرد کو، تو ذہب اللہ بنورہم، تو سلب کر لی اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی، وترکہم، اور چھوڑ دیا، فی ظلمات، تاریکیوں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، صم کہتے ہیں بہرے کو، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، چنانچہ وہ سیدھی راہ کی طرف نہیں لوٹیں گے، نہیں آئیں گے۔ اچھا جی، کیا اس سے ثابت کیا ہو رہا ہے اس بات کی؟ پہلی جو تمثیل ہے، اس میں آگ جلانے والے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے، اور آگ سے یعنی جس سے روشنی نکلتی ہے اس سے مراد اسلام ہے اور قرآن ہے، اور روشنی جو اس آگ سے نکل رہی ہے ظاہر ہے اس سے مراد نور اسلام ہے، نور ہدایت ہے، اور جو تاریکی پھیلی ہوئی ہے وہ کفر اور شرک اور گمراہی کے اندھیرے ہیں، اور اس میں جو یہ روشنی آئی ہے اس سے مراد دل کی بینائی ہے، کسی انسان کے دل میں جو حق کو قبول کرنے کی ایک فطری صلاحیت ہوتی ہے، ایک فطری طور پر ہر انسان میں اللہ پاک نے حق کو پہچاننے کی، حق کی طرف مائل ہونے کی، حق کو قبول کرنے کی، حق کو اچھا سمجھنے کی، حق کو اپنانے کی، یہ صلاحیت اللہ جل شانہ نے انسانوں میں فطری طور پر رکھی ہے۔ روحوں سے جب اللہ پاک نے روحوں سے عہد لیا تھا تو انہوں نے سب نے ایک ہی جواب دیا تھا، اللہ نے پوچھا تھا کہ الست بربکم، جس کو عہد الست کہتے ہیں کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو کیا کہا تھا نا، بلا، کیوں نہیں ہے اللہ، ساری روحوں کا
ایک ہی جواب تھا۔ انسان اپنی اس فطری صلاحیت کو، طبیعت کے اندر موجود ایک روشنی کو، طبیعت کے اندر موجود ایک حق پرستی کی صلاحیت کو، استعداد کو ضائع کر دیتا ہے۔ کیسے ضائع کرتا ہے؟ مسلسل انکار، عناد، حق کی راہ کی مشکلات دیکھتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھانے سے انکار، حق کے رستے میں مجاہدہ آ رہا ہے تو اس کی بجائے آسانی، عیش پرستی اور مادیت، سہولت اور راحت کو ترجیح دینا، حق کی کوئی قیمت ادا کرنے سے انکار کر دینا۔ حق کی کوئی آخر کوئی پرائس، دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوتی ہے، حق کی بھی کوئی قیمت ہوگی، اس قیمت حق کو ادا کرنے سے انکار کر دینا۔ تو اس میں مطلب یہ ہے اس کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے ساری تمثیلات اس آیت کی آپ کو بتائی، انہوں نے کفر اور شرک اور جہالت کے جو اندھیرے تھے، گھپ اندھیروں میں آپ نے اس میں ایک چراغ جلایا، اور وہ چراغ یا وہ روشنی کیا تھی؟ وہ آگ جو جیسے لوگوں کو فائدے کے لیے آگ جلائی جاتی ہے اور راہ دکھانے کے لیے بھی جلائی جاتی ہے، وہ قرآن اور اسلام کی دعوت تھی، اور بڑی محنت سے، بڑی محبت سے، بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے اس کو کیا۔ جب قرآن مجید اور اسلام، اس کے نور نے، اس کی روشنی نے ماحول کو، ماحولہ، اس کو منور کر دیا، چیزیں نظر آنے لگیں، حقائق نظر آنے لگے، خیر و شر واضح ہونے لگا، کامیابی اور ناکامی کے تصورات درست ہونے لگے، انسان دنیا اور آخرت کا میزان برابر ہونے لگا، اور جب یہ سب کچھ ہونے لگا تو انہوں نے اس وقت جب اب یہ چیزیں واضح ہوئیں تو بجائے اس کے کہ اس نعمت کی قدر کرتے اور بجائے اس کے کہ اب اس نعمت کو دل سے قبول کرتے، اس کی بجائے انہوں نے وہی اپنے، کسی نے حسد کی بنیاد پر، کسی نے بغض کی بنیاد پر، کسی نے اپنے مادی مفاد کی بنیاد پر، کسی نے اپنے مال کی محبت میں، کسی نے اپنی پوزیشن اور اپنی جاہ کی محبت میں، انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، اور جب وہ نہیں فائدہ نہ اٹھایا تو اللہ جل شانہ نے ان کی وہ صلاحیت سلب کر لی۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اس سے ایک ضمنی بات اس کے ضمن میں آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک الگ سی بات ہے لیکن کام کی ہے، یہاں پہ یاد رکھیے گا کہ انسان اللہ جل شانہ کی دی ہوئی ذہنی اور جسمانی اور مادی ہر قسم کی نعمتوں میں سے جن نعمتوں کا استعمال اور اس سے فائدہ اٹھانا چھوڑ دیتا ہے تو وہ نعمت سلب کر لی جاتی ہے۔ سلب کا مطلب ہوتا ہے چھین لی جاتی ہے، واپس لے لی جاتی ہے، یعنی یہ ناشکری اور کفران نعمت ہوتا ہے، نعمت کو اس کے طریقے کے مطابق استعمال نہ کرنا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اور چونکہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد درس کو سن رہی ہوتی ہے اس لیے آپ کے لیے کہتا ہوں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم دیا، اگر ہم اپنے جسم سے کام لینا بالکل چھوڑ دیں اور ہمیں ہر وقت اس بات کی ضرورت ہو کہ ہمارا ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام کوئی اور کرے، ہم ہل کر پانی پینے کے روادار نہ ہوں، تو چونکہ ہم نے اپنے جسم کو، جو اللہ کا دیا ہوا ٹھیک ٹھاک جسم تھا جو اپنے بہت سارے کام خود کر سکتا تھا، ہم نے اس کو اس کے کاموں میں لگایا نہیں، تو اس جسم پر پھر بیماریاں آ جائیں گی۔ یہ جسم ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتا چلا جائے گا، یہ جسم عمریں چھوٹی ہوں گی لیکن جسم بیماریوں کی اماجگاہ بن جائے۔ کیوں؟ اس کو استعمال نہیں کیا۔ انسان بعض اوقات اتنی راحت میں اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے کہ گویا کہ اس کے جسم کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو چلتا پھرتا ہوا رکھنا چاہیے۔ چاہے کسی کے پاس یہ سہولت دستیاب ہو کہ اس کے کام کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہوں، تب بھی اپنے جسم کو ایکٹیو رکھنا چاہیے، تب بھی اسے کام لیتے رہنا چاہیے۔ یہ اس نعمت کا شکر ہے، ورنہ پھر اس نعمت کو گھن لگ جائے گا، پھر یہ نعمت سلب بھی ہو سکتی ہے، اور یہ نعمت جو ہے بیمار بھی، اور اس میں مشکلات و پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں۔ تو یہ ان لوگوں نے بھی کیا کیا، منافقین نے کیا کیا
کہ جس نعمت کے انوارات نے ان کی نگاہیں چکا چوند کر دی تھی اور ان کو سچی بات یہ ہے کہ حق اور باطل واضح ہونے لگا تھا، اس وقت بجائے اس کے کہ حق کی طرف پیش قدمی کرتے اور آگے بڑھ کر حق کو سینے سے لگاتے، وہ اپنی سرکشی کو اور اپنے ضد کو اور اپنے عناد کو نہ چھوڑ سکے۔ تو یہ جو مثال ہے یہ ان لوگ، میں نے جیسا کہا تھا نا کہ دو قسم کے گروہ تھے، یہ ان یہود وغیرہ اور منافقین کی ہے جو بڑے پکے تھے، کفر پہ پکے تھے، انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ ہم نے مسلمان نہیں ہونا، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ اب دوبارہ سے سن لیجئے تاکہ آپ کو بات تھوڑی سمجھ میں آ جائے۔ مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، اس شخص کی سی ہے جس نے استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت، پھر جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ، اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ بنورہم، تو سلب کر لی اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا ان کو، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اب جب ان کو اللہ پاک نے چھوڑ دیا اپنی گمراہیوں میں، اللہ نے ان کو ان کی گمراہیوں کے حوالے کر دیا، تو کیا ہوا؟ سمن، بہرے ہو گئے، اب وہ بہرے ہیں۔ بکمن، سم سے مراد کیا ہے؟ کیسے بہرے؟ ایسے بہرے نہیں کہ ان کو آوازیں نہیں آتی کسی قسم کی بھی، سم ان کا مطلب ہے وہ بہرے جو ہدایت کی بات سننے سے بہرے ہو جائے، جو خیر کی بات سننے سے بہرے ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کان، وہ شنوائی، وہ سماعت، قوت سماعت جو حق میں استعمال نہ ہو، حق کو سننے کے لیے استعمال نہ ہو، اللہ کے نزدیک نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس لیے اللہ نے سمن کہا ہے، بہرے کہا ہے۔ اور حقیقت آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ کوئی سا عام یعنی یہ وہ بہرے تو نہیں ہوئے تھے جس کو ہم بہرا کہتے ہیں، حق سننے سے انہوں نے اپنے کانوں کو لپیٹ لیا تھا، طے کر لیا تھا حق کی بات نہیں سنیں گے۔ بکمن، گونگے ہیں، کیا مطلب؟ ان کی زبانوں پر حق نہیں آتا، ان کی زبانوں پر سچی بات نہیں آتی، صحیح بات۔ اس کا مطلب ہے کہ جو زبانیں حق نہیں بول رہی اور جن زبانوں پر حق اور سچ نہیں آ رہا، وہ گونگے ہیں، چاہے بے شک وہ دنیا میں جو کچھ مرضی بولتے رہے۔ عمیون، اندھے ہیں، اندھوں سے مراد یہ نہیں کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی، اندھے سے مراد یہ کہ دل کے اندھے ہیں۔ آنکھوں سے جو فائدہ اٹھانا چاہیے ایک شخص کو، آنکھ کے ذریعے سے جو وہ ہدایت کے لیے جس طرح وہ استعمال ہو سکتی ہے، اور آنکھ سے جیسے وہ اللہ کی، انسان کیا کرتا ہے؟ دیکھیں آپ سارا دن اللہ تعالیٰ کی قدرتیں دیکھتے ہیں، زمین و آسمان دیکھتے ہیں، اپنے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھتے ہیں۔ اس آنکھ کیا ان نعمتوں کو دیکھ کر آپ کی نظر اپنی اولاد پر پڑتی ہے تو آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے؟ یہ خیال آتا ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے؟ یہ خیال آتا ہے کہ یہ کتنا بڑا دنیا اور آخرت کا ایک سرمایہ ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمایا؟ اسی طرح اپنے گھر کے چاروں طرف آپ نظر دوڑائیں، اس وقت آپ ابھی نظر چاروں طرف پھیلائیں اپنے گھروں کے اندر، آپ نعمتوں کے اندر لدے پھندے بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے؟ کیا کچھ اللہ پاک نے عطا کیا؟ یہ تو چاروں طرف ہو گیا، اب اپنی طرف آ جائیے۔ آج ہم اگر بول رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک زبان اور یہ نعمت دی ہے جس کی وجہ سے بول رہا ہوں، دل اور ذہن اور دماغ دیا ہے، اللہ پاک نے حصول علم کے مواقع میسر کیے، آپ کو اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، آپ کو اللہ پاک نے آنکھیں دی ہیں جس سے دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو کان دیے ہیں جس سے سن رہے ہیں۔ یہ ساری نعمتیں جو ہم 24 گھنٹے استعمال کر رہے ہیں، کیا ہمیں اس کا کبھی احساس ہوتا ہے کہ یہ اس ہر وقت ہمیں یہ احساس ہوتا رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے؟ ہر وقت سے ایک بات یاد آئی کہ ذکر کی بات ہوئی تھی پچھلی مجلس، پچھلے درس میں، غالباً حدیث کے درس سے بات ہوئی تھی، اصلاح اور تزکیے کی لائنز میں وہ مشقیں کرائی جاتی ہیں کہ جس سے انسان کو ان نعمتوں کا استحضار کہتے ہیں، اس کا خیال رہنے کو ہر وقت حاصل رہے۔ ہر چیز جس کو وہ دیکھے، اگر وہ نعمت کی قبیل سے ہے تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کے شکر سے بھر جائے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی کسی کے اوپر آزمائش ہے تو اس وقت وہ کچھ کہے جس سے خود اس آزمائش میں مبتلا ہونے کا اللہ جل شانہ امکان ختم کر دیں۔ آپ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں، آپ کو ایسے معذور لوگ ملے ہوں گے کہ جن کی معذوری کو دیکھ کر آپ کا دل تھرا جاتا ہے۔ آپ نے پاؤں کٹے ہوئے، ہاتھ کٹے ہوئے لوگ دیکھے ہوں گے، آپ نے شدید ترین غربت، افلاس اور محتاجی کے عالم میں لوگوں کو دیکھا ہوگا، آپ نے لوگوں کو خطرناک اور خوفناک بیماریوں میں مبتلا دیکھا ہوگا۔
اس لمحے آپ کے دل میں اگر یہ آ جائے کہ یہ بھی اللہ کا بندہ ہے یا اللہ کی بندی ہے اور اس وقت ایک امتحان سے گزر رہا ہے، ایک شدید اللہ کی طرف سے اس پر امتحان اور آزمائش آ گیا، اور اس وقت آپ کے دل میں یہ آ جائے کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، تیری ان آزمائشوں کا متحمل نہیں ہوں، نہیں برداشت کر سکتا، مجھے اس سے محفوظ رکھ، اور یہ پڑھ لیں آپ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس کی ہیں، الذی عافانی، جس نے مجھے عافیت میں رکھا، مما ابتلاک بہ، جس میں تجھے مبتلا کر دیا، اس سے اللہ پاک نے مجھے عافیت میں رکھا، وفضلنی، اور مجھے اللہ پاک نے بہت بہتر رکھا ہے، بڑی فضیلت دی، علی کثیر ممن خلق تفضیلا، بے شمار اپنی مخلوق میں اللہ پاک نے مجھے اچھا رکھا ہوا ہے۔ اور سچی بات ہے، جتنا انسان سوچے تو وہ حیرت کے سمندر میں ڈوبتا چلا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو کتنا اچھا رکھا۔ تو یہ اگر انسان پڑھ لے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس آزمائش میں اس کو نہیں مبتلا کیا جائے گا جس میں سامنے والا مبتلا ہے۔ اگر کسی کی بیماری دیکھ کر یہ پڑھا، کسی کا افلاس دیکھ کر یہ پڑھا، کسی کی آزمائش دیکھ کر یہ پڑھے اپنے اس میں پڑھے گا، اپنے دل میں پڑھے گا، تو اللہ پاک اس کو اس سے محفوظ رکھیں گے۔ کتنی بڑی چیز ہے یہ، بس یہ ہمیں یہ استحضار چاہیے، خیال چاہیے کہ ایسے موقع پر ہم پڑھیں، ہم سے موقع گزر جاتے۔ اور پھر بعض اوقات ایک کتاب ہے، چھوٹی سی دعاؤں کی کتاب ہے، مناجات الفقیر کے نام سے، ہمارے شیخ و مرشد نے جمع کی ہیں قرآن و سنت کی دعائیں۔ اس میں ایک دعا ہے، اس میں ہر روز کی دعائیں ہوتی ہیں، 3-4 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ زیادہ سے زیادہ اگر آپ بہت آہستہ آہستہ بھی پڑھتے، لیکن اس کی 7 دنوں کی دعائیں الگ الگ کی ہوئی۔ اس میں ایک یہ ہے کہ ایک دعا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ میں نعمت کے سلب ہو جانے سے، یعنی ایک نعمت ہو انسان کو بعد میں، دیکھیں کسی نعمت شروع سے ہی نہیں ملی تو وہ انسان کی کیفیت اور ہوتی ہے، مل کر لے لی جائے تو انسان بہت تڑپتا ہے پھر اس کے پیچھے۔ اسی طرح انسان کو اپنی زندگی کے آخری حصے میں زیادہ عافیت چاہیے ہوتی ہے۔ جوانی تو گزر جاتی ہے، مشقت میں بھی گزر سکتی ہے، جفاکشی میں بھی گزر سکتی ہے، لیکن انسان اپنی آخری عمر کے اندر راحت و آرام، سکون اور اطمینان چاہتا ہے، اور ساری زندگی جن چیزوں کا عادی رہا ہوتا ہے، آخری عمر میں جا کر ان سے محروم ہو جانا اس کے لیے بڑی اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ تو وہ دعا بھی اس کے اندر ہے کہ جس میں اپنی آخری عمر کو اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا ہے کہ وہ ہر اعتبار سے بہتر ہو، دینی اعتبار سے بھی آخری عمر کے بہتر ہونا زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اس سے انسان کو اللہ جل شانہ جو ہے آزمائشوں سے بچاتے ہیں۔ اچھا، آ جائیں واپس سبق کی طرف۔ تو کہا کہ صم بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اس لیے اب چونکہ یہ لوگ ایسے ہو چکے ہیں، یہ جو کہا جا رہا ہے نا، وہ نہیں لوٹیں گے، سیدھے راہ کی طرف نہیں آئیں گے، فہم لا یرجعون، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ان پر پابندی لگا دی، مطلب یہ کہ یہ اپنے اسی ضد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، ڈھٹائی کی وجہ سے، سن کر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دینے کی وجہ سے، بے پرواہی کی وجہ سے، اور کسی قسم کی جس کو کہنا چاہیے کہ دل پر کسی چیز کے اثر نہ کرنے کی وجہ سے، یہ اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا چکے ہیں جس کو کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن، وہاں تک پہنچے جہاں سے واپسی نہیں ہوتی، یہ کہا جا رہا ہے۔ اب دوسری تمثیل سن لیجیے، او کصیب من السماء، یا ان کی مثال، میں نے کہا دوسرے گروہ کی مثال، جو کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے، کبھی اسلام کی خوبیاں سامنے میں ظاہر ہوتی ہیں تو اس کو شوق ہو جاتا ہے کہ میں مومن بن جاؤں، پھر جب کوئی آزمائش دیکھتا ہے، کوئی پریشانی دیکھتا ہے، جہاد دیکھتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی جفاکشیاں دیکھتا ہے، تو پھر کہتا ہے کہ جی تو مشکل ہو جائے گا، پھر واپس ہو جاتا ہے دل میں۔ یا اس کی مثال کصیب، صیب کہتے ہیں بارش کو، بارش کی طرح ہے، من السماء جو آسمان سے برس رہی ہو، فیہ ظلمات اس میں اندھیرے ہیں، ورعد اور گرج ہو، وبرق اور چمک ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ یجعلون دے لیتے ہیں، فی اصابعہم اپنی انگلیاں، فی آذانہم، آذان جمع ہے اذن کی، اور اذن کہتے ہیں کان کو، فی آذانہم اپنے کانوں کے اندر کیا کرتے ہیں کہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، من الصواعق
کڑک کے ڈر سے، حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ محیط کہتے ہیں جس نے احاطہ کیا ہوا، محیط، اللہ پاک گھیرے ہوئے ہے کافروں کو، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے احاطے سے کوئی نکل نہیں سکتا، کسی کا یہ خیال ہو تو دوبارہ سن لیجیے، او کصیب، یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے، او کصیب، بارش کی طرح ہے، من السماء، جو آسمان سے برس رہی ہو، فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے ہوں، ورعد، اور گرج ہو، وبرق، اور چمک ہو، یجعلون، دے لیتے ہیں یہ لوگ، دے دیتے ہیں، اصابعہم، اصبع ان کی جمع، اصبع کہتے ہیں انگلی کو، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، اذن کی جمع، میں نے اس میں پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ جو مسجد سے جو منادی ندا کرتا ہے وہ اذان ہوتی ہے، ہم لوگ اس کو بھی آذان کہتے ہیں بعض اوقات، حالانکہ وہ اذان ہے، اذان، اور جو کان ہے اذن، اس کی جمع ہے آذان، جیسے یہاں پر ہے فی آذانہم، تو اگر آپ کہیں کہ آذان ہو رہی ہے تو گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے کان ہیں، تو اذان ندا کو کہتے ہیں، پکار کو کہتے ہیں، جو ہماری مسجدوں سے 5 وقت اٹھتی ہے اور ہمیں مسجدوں کی طرف بلا رہی ہوتی ہے، اور جب جانے والے کم ہوں تو اور بھی شدت کے ساتھ پکار رہی ہوتی ہے۔ مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے، اس خوف و ہراس کو اپنے سے دور رکھیں۔ میں ایک چیز آپ سے عرض کر دوں کہ اعصاب مضبوط رکھیں، پریشان کن خبروں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھیں، اور یقین رکھیں کہ اللہ جل شانہ انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بچائے گا۔ جتنا آپ خوفزدہ ہوں گے وباؤں سے، جتنا زیادہ آپ اس کا اثر لیں گے اور بار بار جا کے پتہ کرتے رہیں گے مجھے ابھی تو نہیں ہوا، مجھے ابھی تو نہیں ہوا، مجھے ابھی تو نہیں ہوا، مجھے، ایسے لوگ پھر عام طور پر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اپنے دینی معمولات بھرپور طریقے سے چلاتے رہیں اور اللہ جل شانہ پہ توکل رکھیں اور دل مضبوط رکھیں، خدا نہ خواستہ کوئی کسی کو بیماری ہوئی بھی اللہ جل شانہ اس کو اسے عافیت سے نکال دیں گے، اور اگر کسی کا وقت پورا ہو چکا ہے تو اگر یہ بیماری اس کو نہ بھی ہوتی تو کسی اور طریقے سے اسے دنیا سے جانا تھا، یہ یقین رکھیں بحیثیت مسلمان، تو کسی بھی صورت میں خوفزدگی کوئی صورت کی بات نہیں۔ اگر لوگ شفا ہے اللہ کی طرف سے تو ویسی صبر و شکر کی بات ہے، بیماری آ جائے خدا نہ خواستہ تو حوصلے سے، بہادری سے اس کو گزاریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی عافیت رکھیں گے۔ کسی کا وقت پورا ہو چکا ہے تو وہ کسی بھی عنوان سے اس نے دنیا سے جانا تھا، تو اب جو بھی عنوان آپ دے دیں، تینوں صورتوں کے اندر مسلمان کے لیے حوصلہ ہارنے کی، خوفزدہ ہونے کی اور خوفزدہ کرنے کی، سراسیمگی کی اور ایک بے چینی کی اور ایک خوف کی اور ڈر کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو کہا کہ یجعلون، دے لیتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، کس سے؟ من الصواعق، صاعقہ کہتے ہیں کڑک کو، صاعقہ، اس کی جمع صواعق، کڑک کے ڈر سے، حذر الموت، موت سے بچنے کے لیے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اچھا، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بارش کا ذکر ہے، او کصیب من السماء، اس تمثیل میں بارش سے مراد اسلام ہے۔ اسلام کی بارش ہوتی ہے کھیتیوں کے اوپر، زمینوں کے اوپر، زمین دل ہوتے ہیں، زمین جب آتی ہے تو بارش سے جیسے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اور اس پہ فصلیں اور کھیت اور باغات اور پھل اور پھول لگ جاتے اور گند بھی صاف ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نا بارش کے بعد کیسے پہاڑ صاف، زمینیں صاف۔ اسی طرح قرآن سے بھی اور اسلام بھی ایک ایمانی بارش ہے۔ اسلام جب آتا ہے تو گویا کہ ایک ایمان کی بہار ساتھ آتی ہے، قرآن جب آتا ہے تو گویا کہ ایک بارش آتی ہے، اور اس سے لوگوں کو جس طرح کے سبزے کے ذریعے زندگی زمین کو نصیب ہوتی ہے، ایسی قلوب کو ایمان کی اور قرآن کی بہاروں سے ایمانی کیفیات نصیب ہوتی ہیں، اخلاق نصیب ہوتے ہیں، عقائد درست ہوتے ہیں، روحانیت اس کی بڑھتی ہے، بہت سارے اس کو فوائد ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں اچھے لوگ پیدا ہوتے ہیں، معاشرہ اچھا بنتا ہے، خیر خواہی کرنے والے، محبت کرنے والے اور رذائل سے پاک لوگ، جن کے دلوں سے میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، خیانت نہ ہو، بے صبری نہ ہو، ناشکری نہ ہو، یہ چیزیں ظاہر اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ اندھیروں سے مراد
جس میں اندھیرے کا ذکر ہوا، وہ مشکلات اور مصائب ہیں جو اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں، پکے مسلمانوں پر آتے رہتے ہیں، اور وہ ان کا امتحان ہوتا ہے۔ صحابہ نے کیسی کیسی مشکلات برداشت کی اور اس میں وہ رہے۔ اور یہ جو گرج اور کڑک کا ذکر آیا، اس سے مراد قرآن پاک کی وہ وعیدیں ہیں اور قرآن کی وہ دھمکیاں ہیں جو قرآن پاک نے اپنے جھٹلانے والوں کو دی ہیں، اور یہ دھمکیاں اور قرآن کی یہ وعیدیں ان کے اوپر بڑی مشکل گزرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب بہت واضح اور بہت صاف ہے کہ اللہ جل شانہ نے ان کو موقع نصیب کیا۔ کیا ہوا؟ ان کے بارش کی طرح آسمان سے وہ ہوا، برس رہی ہے آسمان سے بارش، اس کے اندر ظلمات ہیں، یعنی ظلمات کا جس طرح میں نے بھی آپ سے ذکر کیا کہ اس سے اندھیروں سے مراد مشکلات اور مصائب ہیں جو اسلام والوں پر آتے ہیں، اور اس میں رعد ہے اور برق ہے، اس میں گرج بھی ہے اور کڑک بھی ہے، اس کے اندر چمک بھی ہے اس میں۔ اب یہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ان کی جب یہ بادلوں کے ساتھ گرج چمک تو ہوتی ہے، تو یہ اب اس کو سننے کی بجائے اور موت سے بچنے کے لیے گویا کہ اپنی انگلیاں انہوں نے اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں تاکہ ان کو آواز نہ سنائی دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچ کر کہاں جائیں گے، واللہ محیط بالکافرین، اللہ جل شانہ نے کافروں کا پورا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان کے بارے میں ہے یہ تمثیل، جیسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا کہ جو ان ہٹ درم اور ضدی اور عنادی اور پکے قسم کے کافروں میں سے نہیں تھے، وہ جو ان کے ذکر تو پہلی والی مثال میں گزر گیا۔ یہ وہ تھے جنہیں اس بات کا اندازہ اور احساس ہو گیا تھا کہ اسلام حق دین ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس کا اندازہ ان کو مختلف طریقوں سے ہو گیا تھا، اس لیے اب یہ چاہتے تو تھے لیکن اسلام کی مشکلات سے گھبراتے تھے۔ وہ جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں مشکلات لا الہ، وہ مشکلات لا الہ سے گھبراتے تھے۔ سوچتے تھے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تو دیکھیں نا صحابہ کا جو طریقہ ہوتا تھا، اور رسول اللہ نے کہا مال لگاؤ، تو مال کیسے ابوبکر صدیق نے کیسے لگایا، عمر فاروق نے کیسے لگایا۔ اس موقع منافق سوچتا تھا اوہو یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ لوگ تو اب تو پیسے دیے جا رہے ہیں، تو بڑی محنت سے کمائیں، دینے پڑیں گے یا دینے چاہیے۔ یہ لوگ مختلف وجوہات کی بنیاد پر، یہ بعض اوقات احکام کو دیکھا اور سوچا کہ اس پر تو عمل کرنا پڑے گا۔ صحابہ کے معاشرے میں تو دین پر پورا عمل کیا جاتا تھا، اس عمل سے گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگے، مشکلات سے گھبرا کر۔ تو ان کی مثال کیسی ہوئی، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ ادھر اسلام کی حقانیت نظر آتی، اسلام کی بارش جب برستی تو اس کے اثرات نظر آتے تو دل اس کی طرف مائل ہوتا، مشکلات اور پریشانی نظر آتی اپنے دل کو واپس کھینچ لیتے، یہ تو ہمارے بس کی چیز نہیں ہے۔ یہ ان کا ذکر ہے، لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ بھی اپنی اس ناقدری کی وجہ سے، ان مواقع کو ضائع کرنے کی وجہ سے، اپنی صلاحیت اور اپنی استعداد کو ضائع کرنے کی وجہ سے، یہ لوگ بھی بھگتیں گے اور یہ لوگ بھی ہدایت سے محروم رہیں گے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے، یکادو کہتے ہیں قریب ہے، البرق بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی آنکھیں۔ کیا مطلب کہ ابھی تو یہ دیکھ رہے ہیں، ان کو ہدایت کی رستے نظر آ رہے ہیں، لیکن ان قریب ہے کہ ان کی آنکھیں بجلی اچک لے، مطلب یہ صلاحیت ہی ختم ہو جائے جو ان کو ابھی روشنی نظر آ رہی ہے، روشنی نظر آنا بند ہو جائے گی۔ اس روشنی سے اگر انہوں نے اپنا رستہ طے نہ کیا اور نکلے نہ اس کی طرف، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ ان کے اوپر بند ہو جائے گی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب بھی چمکتی ہے، کلما جب بھی، اضاء لهم چمکتی ہے ان پر، مشوا فیہ تو چل پڑتے ہیں اس میں، وَإِذَا أَظْلَمَ جب اندھیرا چھا جاتا ہے، عَلَيْهِمْ ان پر، تو قاموا تو رک جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہے اللہ تعالیٰ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ تو اللہ تعالیٰ ان سلب کر لے ان کی سماعت کو اور ان کی بصارت کو۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک کہ اللہ جل شانہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ کیا مطلب ہوا یہاں سے اس بات کا؟ کہ یہ لوگ، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، کہ یہ لوگ جب بجلی ان پر چمکتی ہے تو کچھ سفر طے کرتے، اور یعنی وہی جو ان کا دل مائل ہوتا ہے اسلام کی طرف، اور جیسے ہی کوئی اندھیرا آتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو رک جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس سماعت اور بصارت کو سلب کر لے، مطلب یہ کہ جو ان کو اب اس وقت حق اور باطل کے درمیان ایک جھٹپٹا نظر آ رہا ہے، حق بھی کی علامتیں اور آثار بھی دیکھ رہے ہیں،
لیکن اس کی طرف پورے طور پر نہیں جا رہے، مکمل طور پر اس کی طرف نہیں جا رہے، تو اللہ جل شانہ پھر یہ حق قبول حق کی یا حق کو دیکھنے اور پہچاننے کی یہ صلاحیت بھی ختم کر دے گا، جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جن صلاحیتوں کو استعمال نہ کیا جائے وہ لے لی جاتی ہیں، جس چاہے وہ جسمانی ہو چاہے روحانی ہو، ظاہری ہو چاہے باطنی ہو۔ آج اگر ہمارے اندر اللہ پاک نے حق کی طرف ایک میلان رکھا ہے، ہمارے دل کو ایسا رکھا ہے کہ ہمیں حق کی بات اچھی لگتی ہے، قرآن سے ہمیں تعلق ہے، اسلام سے تعلق ہے، یہ ایک صلاحیت اور استعداد کی وجہ سے وہ فطری طور پر اس صلاحیت اور استعداد کو اگر ہم نے مسلسل نافرمانیوں، گناہوں اور اسلام سے روگردانی اور احکامات کو اوپر سے پش ڈالنے کے ذریعے جاری رکھا، یہ صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ کو اپنے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ نظر آئیں گے، آپ ان کو بنظر عبرت دیکھا کریں کہ جو حق و باطل کی تمیز کھو چکے ہیں۔ حق و باطل کے درمیان وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ فیصلہ تو دور کی بات، ان کو حق جو ہے وہ باطل اور باطل حق نظر آتا ہے۔ بے دینی کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے اور دین کے مخالف ہوں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جتنا آپ کو لبرل اور سیکولر لوگ نظر آتے ہیں، ان کے پیمانے الٹے ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ان آیتوں کی روشنی میں آپ سمجھ جائیں ان کو کہ یہ اپنی اس استعداد کو ضائع کرنے کا نتیجہ ہے۔ اب معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ ان کا دل آتا ہی نہیں اس کی طرف، صم بکم عمی۔ اب حق ان کو حق نہیں نظر آتا، حق ان کو باطل نظر آتا ہے اور باطل ان کو حق نظر آتا ہے، روشنی ان کو اندھیرا نظر آتی ہے، اندھیرا ان کو روشنی نظر آتا ہے۔ یہ ایسے جیسے کہ ایک خاص قسم کے بخار کے جب طبیعت انسان کی خراب ہو جائے، بخار ایک خاص قسم کا آ جائے، تو انسان کو جو چیز زبان پہ رکھے کڑوی نظر، چینی بھی زبان پہ رکھے تو کڑوی نظر لگے اس کو، ایسی ان کی خلط ملط ہو جاتی ہے انسان کی طبیعت۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جل شانہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ جیسے مواقع فراہم کرتا ہے ایسے ہی اللہ جل شانہ مواقع کو چھین بھی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے موقع عنایت کرتا ہے ناشکری کرنے کے اوپر، نافرمانی کرنے پر، اللہ جل شانہ ان مواقع کو واپس لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ہے تو ربوبیت کا بیان، ربوبیت کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کی تفصیل، اور چونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ربوبیت میں کوئی اللہ کا شریک نہیں، تو پھر تمہیں مان لینا چاہیے کہ الوہیت میں، الوہیت یعنی اللہ تعالیٰ کے اللہ ہونے میں، خالق و مالک ہونے میں، اس میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب ان چیزوں میں جو اگلی چیزوں کا ذکر ہے اس میں اسی لیے عبادت کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ اس رب کی طرف، یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ کس رب کی؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، تم سے پچھلوں کو بھی پیدا کیا۔ اور کیوں پیدا کیا؟ یعنی دنیا میں لانے کا مقصد کیا تھا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر اللہ وہ رب کون ہے؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، فرش بنایا، والسماء بناء، آسمان کو تمہارے اوپر چھت بنائی، وانزل من السماء ماء، اور برسایا آسمان سے پانی، فاخرج، پھر نکالے بھی اس میں سے، من الثمرات، نکالے اس پانی سے پھل، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے، فلا اب کیا کرو جب تم یہ مانتے ہو ان ساری باتوں کو کہ زمین کوئی اور نہیں بنا سکتا، آسمان کوئی اور نہیں بنا سکتا، پانی کوئی اور نہیں برسا سکتا، اس کے ذریعے سے پھل کوئی اور نہیں پیدا کر سکتا، جب تم یہ سب مان جاؤ، دیکھو چاروں طرف، اور تمہیں کوئی اور ذات یہ کرتی ہوئی نظر نہ آئے، تو فلا تجعلوا للہ اندادا، پھر نہ بناؤ، پس نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کا شریک، اندادا کہتے ہیں شریک کو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی تم جانتے ہو اس بات کو کہ جب یہ چیزیں بنانے والا کوئی اور نہیں ہے تو پھر اس کائنات میں کسی کا اختیار نہیں ہے۔ جب کسی کا اختیار نہیں ہے تو جس کا اختیار ہے عبادت صرف اسی کی ہو سکتی ہے، جس کا اختیار ہے اللہ جل شانہ صرف اسی کو زیب دیتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، باقی لوگوں کو نہیں۔ یہ اصل میں جب پیچھے بات ہو گئی کافروں کی، منافقوں کی گروہوں کی، اب اللہ جل شانہ گویا کہ ایمان کی طرف اور تقوی کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ ایمان اور تقوی کی دعوت ہے، بتایا جا رہا ہے کہ اوپر گمراہی کے اعتبار سے 3 قسم کے گروہوں کا بیان ہو گیا، ایک خالص کافروں کا، پھر منافقوں کی 2 قسموں کا، میں نے آج جب ساری بات کی اس میں ایک یہ 3 تو وہ تھے، اور ایک قسم وہ ہوئی جو سے پہلے مومنوں کا ذکر ہوا، یعنی
4 قسم کے لوگوں کا ذکر ہو گیا. ایک مومنین کا ذکر ہوا، سب سے پہلے متقیوں کا ذکر ہوا، پھر کافروں کا ذکر ہوا، پھر منافقوں کا. اس طرح اعتبار سے تو 3 قسمیں ہو گئیں. پھر منافقوں میں بھی 2 قسم کے منافق میں نے بتائے، تو اس اعتبار سے قسمیں 4 ہو گئیں. ان میں سے پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جو متقی اور جو فلاح پانے والے ہیں، اصل میں وہی انجام کا بیان ہو رہا ہے کہ صرف انہی کا انجام درست ہے. اور انہی کے انجام کا ذکر کرنے کے ساتھ پھر دعوت بیچ میں دی جا رہی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں رکاوٹ کیا ہے. جب تم چاروں طرف دیکھو اور اسی کی قدرت کے کرشمے تم چاروں طرف دیکھ رہے ہو، تو پھر تمہیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کی طرف آنا چاہیے، اور اللہ جل شانہ ہی کو اپنا ماوا و ملجا بنانا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ قرآن شریف کا ایک خاصہ یہ ہے، انسان اگر اس کو اس طریقے کے ساتھ پڑھے، اس کے دل میں اللہ جل شانہ کی عظمت اور بڑائی اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ اس عظمت و بڑائی کا جو براہ راست فائدہ اس کو ہوتا ہے کہ اس کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ حکم بندہ اسی کا مانے گا جس کی بڑائی دل کے اندر ہوگی. تو اللہ کی بڑائی پہلے دل میں پیدا کرے، احکامات آسان ہو جائیں گے. جب آپ کو احساس ہو جائے گا کہ اللہ جل شانہ کا حکم ہے، تو اللہ کا حکم توڑنا. آج ہمیں ایک ٹریفک سارجنٹ کی موجودگی ٹریفک کے قانون کو توڑنے سے روک دیتی ہے. صرف ٹریفک سارجنٹ کھڑا ہوا نظر آ جائے، وہ لوگ بھی جا کے ان سگنلز کے اوپر بریکیں لگا دیتے ہیں جو ویسے سگنل توڑتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بندہ کھڑا ہے جو کہ اس قانون کے اوپر عمل کروائے گا، نہیں تو جرمانہ کرے گا. ٹریفک سارجنٹ کو دیکھ کر کیسے لوگ اپنی ڈرائیونگ کے دوران اپنی سیٹ بیلٹس کھینچ رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ وہ دیکھ کر آئے کہ جو اس قانون پر عمل کرائے گا. تو جیسے ایک ٹریفک سارجنٹ کی موجودگی کا احساس آپ کو ٹریفک قوانین کے اوپر پابندی کرانے پر مجبور کر دیتا ہے. پابندی تو ویسے بھی کرنی چاہیے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لیکن عام لوگوں کے رویے کی بات کر رہا ہوں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات توڑنے سے روک دے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ذوق و شوق کے ساتھ لگا دے گا. وہ مجبوری کی لگی بندی عبادت نہیں ہوگی، ذوق و شوق کے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس کے ساتھ ہوگی. تو یہ اس کی طرف اس بات کو بتایا گیا. اور پھر آخر میں کہا گیا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا. ند ان کی جمع ہے اندادا، اس کے معنی ہوتے ہیں برابر، شریک، ہمسر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایکول کرنا کسی کو. تو یہ لوگ چونکہ عرب اس زمانے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا ایک ہے ہی ہے، لیکن اس نے کچھ اپنے ساتھ اور لوگ بھی پیدا کر رکھے ہیں، بتوں کو بھی کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، کسی اور کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، اور بڑے بڑے کام اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، کچھ اور کام جو ہے وہ ان کے حوالے کر رکھے ہیں. تو اور پھر کبھی کہتے تھے کہ اللہ کی اولاد بھی ہے، فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں. اچھا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا. اللہ تعالیٰ ان سب کی نفی کر رہے ہیں کہ تم نے بھی اللہ کے ساتھ غلط شریک ٹھہرایا، تم نے بھی غلط کیا کہ شریک ٹھہرایا، تم نے بھی بتوں والوں تم نے بھی غلط کیا، اہل کتاب تم نے بھی غلط کیا. تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ تعالیٰ کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ اسی کو زیبا ہے، اس کے ساتھ مخلوق میں سے کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور کوئی ایسی ذات نہیں جو اس کے ساتھ اس کی صفات میں یا اس کی ذات میں شریک ہو سکے. یہ اس جگہ تک کا اہم پیغام تھا. اللہ جل شانہ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی تعلق ہمیں نصیب فرمائے، ایسا تعلق جو ہماری زندگی کو پلٹ دے. اور اس تعلق کے حصول کے لیے قرآن شریف ایک بہت ہی زندہ و جاوید چیز ہے. اس طرح انسان کو لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے، بس ہمیں اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھنے کی، سیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی پر آج اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ. اور میں پھر آپ کے لیے سوال ڈال دیتا ہوں تاکہ کچھ سوالات اگر ہو، کوئی تجاویز ہو. اس سے پہلے ہم دعا کر لیں گے انشاءاللہ. اور دعا کے بعد پہلے دعا ہو جائے گی، اس کے بعد میں کوشش کروں گا کہ کچھ سوالات جو ہیں اگر آپ کے میں لے سکوں، کیونکہ بہت سے حضرات کی خواہش ہوتی ہے. آج کے سبق کے حوالے سے کوئی سوال؟ جی میں نے آپ سے پوچھنے کے لیے اس کو پوسٹ کر دیا فیس بک کے اوپر. آپ لوگ وہاں پر جا کر سوالات کر سکتے ہیں. پہلے دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ قرآن پاک سے ایک ہمیں زندہ و جاوید تعلق نصیب فرما، ان تمام آیتوں کو ہمارے دلوں کے اندر اتار دے، اپنی عظمت کا استحضار نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے احکامات کی اہمیت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، ان وبائی امراض کے دنوں میں ہمارے دلوں کو مضبوط فرما، ہمیں یا اللہ اعصابی قوت عطا فرما، قوت مدافعت بھی عطا فرما، ہر قسم کی خوف، پریشانی، سراسیمگی، افراتفری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ جو بیمار ہیں، جس قسم کی بیماریوں میں بھی ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا رب العالمین بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، یا اللہ آپ ان کی ضروریات سے بھی واقف ہیں، یا اللہ آپ ان کی تکلیفوں سے بھی واقف ہیں، سب کی یا اللہ پریشانیاں، مشکلات حل فرما دے۔ یا اللہ رمضان المبارک آ رہا ہے، قریب ہے، ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے، اور رمضان کے ایک ایک لمحے کو، دن اور رات کو یا اللہ بالکل صحیح مصارف میں خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ خیر خواہی کا مہینہ ہے، خیر خواہی کی توفیق عطا فرما۔ عبادت کا مہینہ، عبادت کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ مغفرت کے اور یا اللہ تیری رحمتوں کے لوٹنے کا مہینہ ہے، یا رب العالمین ہمیں اس سے مستفید فرما، ناقدری سے ہمیں بچا۔ جو لوگ پچھلے سال تھے ہمارے ساتھ اور یا اللہ اس سال رمضان تک نہیں پہنچ سکے، ان کی مغفرت فرما، اور یا اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ رمضان کو پانے کی توفیق عطا فرما، اور اس میں اپنی مغفرت اور بخشش کروانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محمد ابراہیم بھائی پوچھ رہے ہیں کہ وہ عام مسلمان جو بالعموم اسلامی احکامات پر عمل کرتا ہو لیکن کچھ احکامات رہ جاتے ہوں تو کیا وہ بھی منافقین میں شامل ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ منافقین میں نہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، گناہ گار ہونا اور چیز ہے۔ اچھا جی، مستحسن صدیقی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا مناجات الفقیر کسی کو پڑھنے کے لیے دی جا سکتی ہے؟ بالکل دی جا سکتی ہے، دعائیں ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں آپ پڑھنے کے لیے۔ اچھا جی، بلال طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں دن بڑھا دیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، سفیر احمد کشمیری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل جولری بالخصوص گوٹی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آرٹیفیشل جولری ہو یا دوسری، خواتین کے لیے تو ہر قسم کی جائز ہے، مردوں کے لیے سونا ناجائز ہے۔ دل میں چونکہ سونا نہیں ہوتا، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پہن سکتے ہیں، بس یہ ہے کہ زنانہ انداز نہ ہو، عورتوں سے مشابہت والی چیز نہ ہو۔ آزمائش سے بچنے کی دعا ٹیلی گرام چینل پر سینڈ کر دیں۔ ہاں بھائی، آئی ٹی ٹیم سے میں عرض کرتا ہوں کہ دعا ٹیلی گرام چینل پر سینڈ کر دیں، یہ والی الحمدللہ الذی عافانی۔ اچھا جی، اس کے بعد وردۃ الخیر پوچھ رہی ہیں کہ الٹرا ماڈرن قسم کے لوگ جن کی سوچ ملحدانہ ہو، وہ کہتے ہیں کہ مدارس میں اپنے بچے نہیں بھیجیں گے، وہاں کا ماحول صحیح نہیں ہے، ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ اچھے مدارس کا وزٹ کرائیں، بہت اچھے الحمدللہ، اور اس سے لوگوں کو جو ہے وہ بہت فائدہ ہوگا۔ دعا کی کتاب کا نام ضیاء غفور مغل صاحب پوچھ رہے ہیں، ضیاء غفور صاحب، دعا کی کتاب ہے مناجات الفقیر۔ اگر آپ چاہیں تو ہمارے جو رابطہ نمبر آپ لوگوں کے پاس ہے، ان سے کہیں تو یہ لوگ آپ کو آن لائن بھیج دیں گے۔ میں نے کہا تھا کتابیات.com یاد رکھیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے پاس ہوگی اور وہ آن لائن پوری دنیا میں فراہم کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، منور عالم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جتنا بھی وقت لگ جائے سارے قرآن کی تفسیر پڑھا دیں انشاءاللہ جی۔ اچھا جی، نازیہ اسد صاحبہ نے دعاؤں کی کتاب کا ذکر کیا، میں نے عرض کیا آپ سے کہ آپ کتابیات.com یا آپ کے پاس جو ہمارے نمبرز ہوں آپ ان پہ رابطہ کر لیں۔ اچھا جی، پھر دعا کی کتاب۔ طاہر علی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب اچھی گاڑی میں گھومنا کیسا ہے؟ ذاتی اگر ہو تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کی نعمت ہے، اگر آپ کو اللہ پاک نے دی ہوئی ہے تو شکر ادا کرتے رہیں اس کا۔ اچھا جی، شفق سعدی پوچھ رہی ہیں کہ صرف سورہ بقرہ پڑھائیں گے؟ ابھی یہ طے نہیں ہوا کتنا پڑھائیں گے، دل تو پورا قرآن پڑھانے کا چاہتا ہے۔ اچھا جی، تراویح میں قرآن مجید سامنے رکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، تراویح میں قرآن مجید سامنے رکھ کر نہیں پڑھنا چاہیے، اس میں عمل کثیر ہوتا رہتا ہے بار بار۔
اچھا جی، استاد عبدالولی خان کہہ رہے ہیں کلاس تو لیتا ہوں مگر دل پہ اترتے نہیں ہیں باتیں، دل پر عمل ان کے تو کرتے رہیں عبدالولی صاحب، انشاءاللہ اللہ پاک دل کو بھی ٹھیک کر دیں گے۔ اچھا جی، فاروق احمد صاحب کہہ رہے ہیں ٹائم بڑھا دیں، تشنگی باقی رہ جاتی ہے انشاءاللہ جی۔ بنت عبید کہہ رہی ہیں کہ آپ کون سی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں؟ میں کافی ساری تفاسیر دیکھتا ہوں بنت عبید صاحبہ۔ اچھا جی، خوف و ہراس سے نجات پر بات فرما دیں جی، عبدالکریم صاحب کہہ رہے ہیں میں نے اس پر کافی بات کر لی، امید ہے کافی ہے۔ اچھا جی، نماز کے بعد اجتماعی دعا کروانا کیسے ہے؟ مستحب ہے، کرائی جا سکتی ہے، بس اس کو بہت ہی مستقل ایسے سنت نہ سمجھیں۔ اچھا جی، اگر سمیہ کہہ رہی ہیں، سمیہ کریم صاحبہ کے مناسب سمجھے تو رمضان میں صحابہ کی زندگی پر درس دیں انشاءاللہ جی۔ اویس قرنی کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کر کے جو دعا کا ذکر کیا ہے وہ فیس بک پہ اپلوڈ کر دیں۔ اچھا جی، بالکل ٹھیک ہے اویس قرنی صاحب، انشاءاللہ۔ اچھا جی، خواتین کے اعتکاف کے بارے میں پوچھ رہی ہیں بنت سلیم، انشاءاللہ اس پہ پوری تفصیلی بات کریں گے۔ اذکار بتا دیں ہمیں، چلیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کو اذکار بتا دوں۔ مصباح خالد کہہ رہے ہیں سائق کا نام رکھنا کیسے ہے؟ نہیں رکھنا چاہیے، اتنا خوفناک نام ہے، بجلی کی کڑک، اور اتنا نام رکھیں گے تو وہ بھی پھر کڑکتی رہیں گی سارا وقت۔ اچھا جی، رمضان میں بچوں کے لیے انشاءاللہ سے مشورہ ہو رہا ہے انشاءاللہ، اور کہہ رہے ہیں لفظی ترجمہ کل بھی کروائیے گا۔ اچھا جی، بالکل ٹھیک ہے، کل بھی کرائیں گے لفظی ترجمہ۔ اور رمضان میں ٹائم کیا ہوگا بتا دیں گے انشاءاللہ جب طے ہو جائے گا۔ درس قرآن کی کلاس ہفتے میں 3 دن، حدیث کا درس 3 دن کر دیں جی، سومی ڈوگر صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، انشاءاللہ آپ کا مشورہ پہنچ گیا ہم تک۔ خضر صدیقی کہہ رہے ہیں کہ استاد جی چھوٹی صورتوں کا بیان بھی کریں۔ اچھا جی خضر صاحب، اور صحابہ کا غلام پوچھ رہے ہیں کہ داعیہ کیا ہوتا ہے؟ داعیہ کا مطلب دل میں کسی خیال کا پیدا ہونا، اس کو داعیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا کافی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت سے رکھے، اور اللہ تعالی آپ کو خیر و عافیت سے بھی رکھے، اور خوب اس تعلیم کا، اس پڑھائی کا آپ کی زندگی کے اوپر ضرور اثر ہو، اور ہمیں بھی عمل کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔